اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 نصیحتیں بتاؤں گا کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کون سے 5 نصیحتیں بیان فرمائی تھی۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، وضو کرنا اور اس سے اچھی طرح وضو کرنا پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر میں اضافے کا باعث قرار دے دیا۔ نمبر 2، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جو بھی امتی تم سے ملے اسے سلام کیا کرو، اس سے تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ ناظرین، یہ بھی بڑا چھوٹا سا عمل ہے کہ ہم اکثر بازار جاتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو راستے میں آتے جاتے ہوئے ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں جنہیں ہم السلام علیکم کہہ کر نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اس سے مجھے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق سامنے سے آ رہے تھے تو ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی طرف جا رہے تھے۔ تو ناظرین، ہوتا یہ تھا کہ جب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے ملتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سلام عرض کیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو آپ نے سلام عرض نہیں کیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے یہ بات پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے صدیق، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے سنا ہے کہ جو بندہ بھی پہلے اپنے مسلمان بھائی کو سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے جو قیامت کے دن اس بندے کو پیش کیا جائے گا جو پہلے سلام کرتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی میں پہلے علی سے ملتا تھا تو میں سلام پیش کیا کرتا تھا، لیکن آج میرا یہ دل چاہا کہ علی مجھے پہلے سلام پیش کریں اور جنت میں اپنے لیے محل تیار کروا لیں۔ اس سے آگے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسری نصیحت اپنی امت کو کی، آپ فرماتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، اس سے تمہارے گھر کی خیریت بڑھے گی۔ ناظرین، یہ بھی بڑا چھوٹا سا عمل ہے کہ جب بھی بندہ باہر سے آئے تو آتے دفعہ السلام علیکم کہہ سکتا ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاشت کی نماز پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو اللہ والے تھے وہ بھی یہی طریقہ کار اپناتے تھے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس نماز کی کثرت کریں۔ اس سے آگے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کیا کرو، قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ہوگے۔
حدیث شریف کا حوالہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس پر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث الگ سے بھی مل جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی عزت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں، ان کی ان سنتوں کو اپنائیں تاکہ ہماری زندگی بھی آرام اور سکون سے بسر ہو سکے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔